شاہ صاحب نے جو علوم خمسہ بیان کیے تھے، ان علوم خمسہ میں پہلا تھا علم الاحکام، اور دوسرا تھا علم الجدل والمخاصمہ، اور تیسرا تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بعد الموت، بالموت و بعد الموت، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ تو یہ جو علم الجدل کی فصل اول یہ شروع کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ دوسرا علم ہے ان کی ترتیب کے مطابق۔ پہلا علم علم الاحکام ہے، علم الاحکام کا تذکرہ یہ آگے کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الاحکام پر فقہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ماشاءاللہ تیار ہے کہ شاہ صاحب نے اس کی زیادہ ضرورت نہیں سمجھی اولیت دینے کے تعلق سے، اس لیے اولیت علم الجدل کو دی ہے، اور علم الاحکام کا ذکر بعد میں اختصار کے ساتھ کریں گے۔ اس علم الجدل کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید میں یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین، ان چاروں فرقوں کے ساتھ، گروہوں کے ساتھ قرآن مجید نے بحث و مباحثہ کیا ہے، اور ان کے غلط عقائد کی تردید کی ہے، اور صحیح عقیدے کا بیان کیا ہے، اور اس کے دلائل کے ذریعے سے ان کا توڑ۔ شاہ صاحب نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو ان کے عقائد کا توڑ کیا ہے اور دلائل کے ذریعے سے تشفی بخش اس کا جواب دیا ہے، اس کے دو طریقے ہیں، یعنی جو آیات مخاصمہ یا آیات جدل نازل ہوئی ہیں وہ دو انداز سے نازل ہوئی ہیں، دو طریقوں پر۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی گمراہی کو بیان کیا گیا ہے، اور صرف اس کی مذمت اور قباحت کا ذکر کیا گیا ہے، گمراہی کا بیان اور اس کی شناعت اور قباحت اور مذمت کا بیان۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی گمراہی کا بیان بھی ہے اور اس کے ابطال اور تردید کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ دو راستے قرآن مجید نے اپنائے ہیں، دو طریقے، اور جو جوابات دیے ہیں وہ برہانی دلائل سے اور خطابی دلائل سے، اور یہ سب ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو یہ جو دو طریقے اپنائے ہیں قرآن نے گمراہ فرقوں کی تردید کے تعلق سے، ان کو پکڑ لیجئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف ان کی گمراہی اور اس کی شناعت اور مذمت کا بیان ہے، اور دوسرے طریقے میں ان کی گمراہی کا بیان بھی ہے اور ان دلائل کا بھی ذکر ہے جن کے ذریعے سے ان کی گمراہی کا ازالہ کیا گیا ہے اور تشفی بخش جوابات دیے ہیں۔ دلیل برہانی کا استعمال ہے، دلیل خطابی کا استعمال ہے، اور جناب والا کہیں قیاس اقترانی کو لیا گیا ہے، کہیں قیاس استثنائی کو لیا گیا ہے، تو کہیں صبر و تقسیم کو لیا گیا ہے، تو کہیں تسلیم کو لیا گیا ہے۔ یہ سب منطق کی اصطلاحات ہیں، اور ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اختصار کے ساتھ آپ کو لکھا بھی دیں گے کل یا کسی اور دن۔ بہت تو نہیں، لیکن اتنی اصطلاحات رہنی چاہیے جو کتاب میں دشواری نہ پیدا ہو۔ جی حضرت۔ تو یہ
بتا رہے ہیں کہ پہلی فصل علم الجدل کے تعلق سے ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جدل یعنی بحث اور مباحثہ واقع ہوا ہے چاروں باطل فرقوں کے ساتھ۔ قرآن نے مناقشہ کیا ہے اور ان کی گمراہی کو بیان کر کے اس کا توڑ کیا ہے، تشفی بخش جوابات دیے ہیں۔ اسی کو مخاصمہ اور اسی کو جدل کہتے ہیں، اور وہ آیات جو اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں وہ آیات مخاصمہ اور آیات جدل کہلاتی ہیں۔ یہ چاروں باطل فرقے مشرکین اور یہود اور نصارہ اور منافقین ہیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جدل دو طریقوں سے آیا ہے۔ یہ جو بحث و مباحثہ ہے، مناقشہ ہے، ان فرقوں کے ساتھ دو طریقوں پر آیا ہے۔ وَكَانَ هَذَا الْاحْتِجَاجُ الْجَدَلُ وَالْاحْتِجَاجُ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ، پہلا طریقہ یہ ہے ان تذکر العقیدۃ الباطلہ، کہ ان کے باطل عقیدے کا ذکر کیا جائے، وَيُنَصَّ عَلَى شَنَاعَتِهَا وَفَسَادِهَا وَاسْتِنْكَارِهَا فَحَسْبُ، کہ ان کے باطل عقیدے کا ذکر کیا جائے، اس کی برا شناعت اور اس کی خرابی اور اس کی مذمت کا بیان کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان تحدد الشبہات التي وقع فيها هؤلاء الفرق، ان شبہات کو متعین کیا جائے جس میں یہ فرقے پڑ گئے ہیں، اور پھر ان کے حل اور ان کے جوابات دیے جائیں دلائل برہانیہ کے ذریعے سے اور دلائل خطابیہ کے ذریعے سے۔ تو یہ دو طریقے قرآن مجید نے اپنائے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جیسے یہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ کیا آیت ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ۔ دلیل خطابی اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں کسی معقول اور معروف کلیے کا یا دلیل کا حوالہ دیا جائے، کسی معقول اور معروف چیز کا حوالہ دیا جائے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے اجنہ میں سے شریک بنا لیے۔ قرآن نے اتنا کہا ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر دلیل خطابی کے ذریعے سے اس کا توڑ اس طرح سے کیا جائے گا کہ کوئی کسی کا شریک اور پارٹنر اسی وقت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے جو اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اجنہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، ان میں کوئی ہم رتبہ اور ہم پلہ نہیں ہے، اور جو ہم پلہ اور ہم رتبہ نہ ہو وہ شریک نہیں ہو سکتا، لہذا اجنہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک قرار پانا بالکل باطل ہے عقلی طور پر۔ تو یہ ہے
اسی طریقے سے اور بھی عقلی دلائل کا استعمال قرآن نے کیا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ دلیل اقترانی اور دلیل استثنائی، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ قیاس اقترانی میں وہ چیز ہے منطق کے اندر جس میں ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے اور اپنے دعوے کو اس کلیے پر منطبق کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور جو جملہ ہوتا ہے اس میں پہلے جز کو صغرا کہتے ہیں، دوسرے جز کو کبرا کہتے ہیں۔ صغرا اور کبرا کے ملنے سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور کبھی ایک جز کا ذکر ہوتا ہے، مثلا صغرا کا اور کبرا محذوف ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اب یہ لمبی بحث ہے، ہم کیا کریں، اتنا لمبا کام ہے، وقت بالکل نہیں ہے، ورنہ آپ لوگوں نے چونکہ منطق پڑھی نہیں اس لیے دشواری تو ہو سکتی ہے۔ جی اپنے یہاں منطق ہے نصاب میں؟ پچھلے سال پڑھے وہاں منطق ہے؟ پچھلے سال تھی حضرت، پچھلے سال منطق پچھلے سال پڑھی ہے؟ جی 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 تب تو یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی کچھ۔ تفہیم نہیں پڑھی مولانا، نہیں ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں پڑھی، پتہ نہیں کس نے پڑھی، یہ 2-3 بچوں نے پڑھی ہے مولانا۔ تفہیم المنطق پڑھی یا نہیں، نہیں لیکن حضرت ہم نے نہیں پڑھی، ارے نہیں پڑھی مولانا۔ نہیں سب نے نہیں پڑھی مولانا۔ مطالعہ کیا ہے بس۔ ارے بھائی ندوہ سنیے نا، نہیں پڑھی مولانا۔ ندوہ کے نصاب میں وہ پڑھائی ہی نہیں گئی تھی پچھلے سال، ہاں وہ پڑھائی نہیں گئی ہے پچھلے سال۔ جی جی آن لائن نہیں پڑھائی گئی تھی۔ ہاں نصاب میں ضرور ہے وہ، لیکن پڑھائی نہیں گئی تھی وہ پچھلے سال۔ چلو اچھا، چلو ٹھیک ہے، ہنگامہ نہ کرو۔ ہاں یہ بھائی صحیح بول رہا ہے۔ خیر، تو جیسے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان جادوگروں کا جنہوں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی اور وہ اژدہے کے شکل میں نظر آنے لگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے تو ایک سانس میں سب کو نگل لیا۔ تو اب اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیت ہے انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اب اس میں صغرا کبرا دونوں موجود ہیں۔ صغرا یہ ہے انما صنعوا کید ساحر، یعنی ان کا جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہ کیا ہے، ایک کید ساحر ہے، جادوگر کا مکر اور اس کی چال بازی ہے۔ اور کبرا یہ ہے کہ جادوگر جہاں سے بھی آئیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی ان کا جو عمل ہے وہ جادو ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب اہل ایمان ہی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کو کہتے ہیں منطق کے اصطلاح میں قیاس اقترانی، جس میں ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اپنے دعوے کو اس پر منطبق کیا جاتا ہے، پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قیاس اقترانی کے ساتھ قیاس استثنائی کا استعمال ہوتا ہے، اور قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کلیے سے کسی چیز کا استثناء کرتے ہیں، اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔
جیسے کہا جائے اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، فالنہار موجود، یعنی اگر سورج نکلا ہے، روشن ہے، اس کا مطلب دن پایا جاتا ہے۔ تو لیکن الشمس طالعۃ، لیکن سورج طلوع ہے، تو جب سورج طلوع ہے تو اس کا مطلب یہ النہار موجود، دن موجود ہے۔ تو الغرض یہ کہ قرآن مجید میں دلائل عقلیہ کا بھی استعمال ہوا ہے، اور اگر کوئی اس نقطۂ نظر سے آیات قرآنی کو سمجھنا چاہے تو بہت ساری آیات اس میں مل جائیں گی، البتہ ان کی تقسیم در تقسیم، تفصیل در تفصیل وغیرہ وغیرہ یہ قرآن کے موضوع سے خارج ہیں۔ قرآن مجید تقسیم در تقسیم نہیں کرتا، ضرورت سے زیادہ تفصیل نہیں کرتا، اتنا بتاتا ہے جو ایک عقل عام کو اپیل کرے، جس میں کسی معروف اور معقول چیز کا حوالہ دیا گیا ہو، اور ایسے دلائل کو پیش کرتا ہے جو فریق مخالف اور فریق موافق کے بیچ میں مشترک ہو۔ آگے اس کا بیان آئے گا، اور اس میں یہ ہے کہ مثلا اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کے خالق ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کا خالق سارے لوگ مانتے ہیں، مسلمان ہی نہیں، یہود نصارہ مشرکین منافقین سب مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن یہ دلیل دیتا ہے کہ زمین و آسمان کا اللہ خالق ہے، تو جو خلق اول پر قادر ہے، ظاہر ہے کہ وہ خلق ثانی پر قدرت کیسے نہیں رکھے گا، اور اس سے اس کو ثابت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خلق ثانی پر ویسے ہی قدرت رکھتا ہے جیسے وہ خلق اول پر قادر ہے۔ یہ سب باتیں ہیں جو دلائل ہیں، شاہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ باطل عقیدے کا تذکرہ کیا جائے، اس کی شناعت اور خرابی اور مذمت کی وضاحت کی جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ ان شبہات کو متعین کیا جائے جس میں یہ فرقے مبتلا ہیں، پھر ان کے حل اور جوابات دلائل خطابیہ اور برہانیہ سے دیے جائیں۔ مفہوم الحنیف، حنیف کا مفہوم کیا ہے؟ وقد كان المشركون يسمون انفسهم حنفاء ويدعون التدين بملة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف هو من ينتمي الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ويتدين بملته ويلتزم شعائره۔ حنیف کا مفہوم کیا ہے؟ حنیف کہتے ہیں کٹ کر کے یکسو ہونے والا، یعنی ادیان باطلہ سے کٹ کر کے ملت ابراہیمی کے لیے یکسو ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں، اور اس کی جمع حنفا ہے۔ مشرکین بھی اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، یعنی الملتزم بملت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی اپنے آپ کو حنیفی ہی شمار کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کا پیرو اپنے آپ کو کہتے تھے۔ حضرت پھر سے اس کی جو تعریف کی ابھی حنیف کی جو اس کے سر ہے، اس کی حنیف ادیان باطلہ سے کٹ کر کے ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف، کی جمع حنفا آتی ہے۔ لفظی معنی کے اعتبار سے ہر چیز سے یکسو ہو کر کے کسی ایک جانب کا ہو رہنا، یہ ہے لغوی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے جب تعریف کریں گے تو یہی ہوگا، ادیان باطلہ سے کو چھوڑ کر کے ملت ابراہیمی کو اختیار کر لینے والا حنیف کہلاتا ہے، اور اس کی جمع حنفا آتی ہے۔ تو مشرکین اپنے آپ کو حنفا کہتے تھے، اور ملت ابراہیمی
کو اختیار کرنے کے دعوے دار تھے. یدعون التدین، وہ دعوے دار تھے ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کو فی الجملہ وہ مانتے تھے، اس میں شک نہیں ہے کہ سارے جو مشرکین تھے وہ ملت ابراہیمی کو فی الجملہ مانتے تھے. سارے کے سارے کو نہیں مانتے تھے، کل کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے بہت سے اجزاء کو مانتے تھے. جیسے ان کے یہاں تصور اس بات کا تھا، وحدانیت کا تصور تھا. فی الجملہ وہ انبیاء کو بھی مانتے تھے، اور جناب کبھی ان کے یہاں روزے کا بھی حکم پایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے عبادت کا تصور بھی تھا. مشہور تمہارے خطیب قس بن ساعدہ ایادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تشریف لائے تو نماز پہلے سے پڑھتے تھے. اسی طرح اچھی چیزوں کی تعریف کرنا، نیکی کو اختیار کرنا، اور سخاوت کرنا، اور غریبوں کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں بھی زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھیں. آپ کو ذہن میں ہوگا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹے اور وحی کا نزول ہوا، اور اس وقت آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے تھے ان میں اسی کی طرف اشارہ تھا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اور یہیں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ سب چیزیں قبل الاسلام بھی عربوں کے اندر پائی جاتی تھیں، اور ان کو اختیار کرنے والوں کی تعریف کی جاتی تھی. بہت سارے اشعار اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو پسند کیا جاتا تھا. اور سیرت ابن ہشام نے بہت سارے اشعار نقل بھی کیے ہیں اس تعلق سے. خیر، تو والحنیف هو من ينتمي الى ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ويتدین بملته. حنیف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو، اور ان کی ملت کو وہ اختیار کرتا ہو، اور ان کے شعائر کا پابند ہو، اس کا التزام کرتا ہو. شعائر اور شرائع دو چیزیں ہیں. شاعر شعیرتن کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی تو علامت کے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر شاعر ان نمایاں خصوصیات اور اوصاف کو کہتے ہیں جو کسی بھی ملت کے ساتھ اور ملت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. وہ نمایاں اوصاف اور خصوصیات اور علامات جو کسی ملت کے ساتھ جڑی ہوں ان کو شاعر کہتے ہیں، جو شعیرتن کی جمع ہے. اور شرائع کا جہاں تک تعلق ہے وہ شریعتن کی جمع شرائع ہے، یعنی وہ قوانین اور احکام جن کا تعلق کسی ملت اور مذہب سے ہو. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کا تعلق اوصاف اور علامات اور نمایاں خصوصیات سے ہے، اور شرائع کا تعلق قوانین سے، احکام سے اور عملی شکلوں سے ہے. تو اب چونکہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ ان کے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت جی دوسری والی تشریح کر دیجیے. شاعر کے بعد جو آپ نے تشریح کی ہے یہ نمایاں اوصاف. شرائع شریعتن کی جمع شرائع، اس کے معنی ہیں قوانین، احکام اور عملی شکلیں، ان کو شرائع کہتے ہیں. اور شاعر اوصاف
خصوصیات اور نمایاں علامتیں. تو شعائر ملت ابراہیمیہ، ملت ابراہیمی کی جو خاص اوصاف ہیں اور نمایاں خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ شاہ صاحب کر رہے ہیں. اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو حنیفی کہتے ہیں اور ملت ابراہیمی کا پابند مانتے ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے. وَإِنَّ شَعَائِرَ الْمِلَّةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ هِيَ، ملت ابراہیمی کی جو شرائع ہیں وہ یہ ہیں، شعائر ہیں وہ یہ ہیں. حج بیت اللہ الحرام، بیت اللہ کا حج کرنا. اب دیکھو فی الجملہ بیت اللہ کے حج کا تصور مشرکین میں بھی تھا، البتہ اس کی شکلیں انہوں نے بہت بگاڑ دی تھی. مثلا ننگے طواف کرتے تھے، مثلا سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ سب کام کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ملت ابراہیمی کا اپنے آپ کو مدعی بتانا اور پھر اس کی شکلوں کو بگاڑنا اور صحیح انجام نہ دینا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال شاعر میں پہلی چیز جو ہے حج بیت اللہ الحرام، واستقبالہ فی الصلوات، اور نماز میں اس کو قبلہ ماننا. والغسل من الجنابہ، جنابت سے غسل کرنا. جب انسان جنوبی ہو جائے تو اس میں غسل کرنا، یہ جس طرح شریعت محمدی میں ہے ایسے ہی ابراہیمی ملت میں بھی یہ اس کی خصوصیات اور اوصاف میں سے غسل جنابت بھی ہے. والاختنان، ختنہ کروانا. وسائر خصال الفطرہ، اور سارے خصال فطرت. اور خصال فطرت کا تذکرہ غالباً آگے کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ خصال فطرت 10 ہیں، اور اس میں مونچھیں منڈوانا اور کیا نام ہے ذبح کرنا حلق میں، اور نحر کرنا لبے میں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے غسل جنابت بھی ہے، اختتام بھی ہے. زیر ناف بالوں کو نکالنا اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، اور اسی طریقے سے ہیں جو خصال فطرت کہلاتے ہیں، اور ان کی تعداد 10 بھی ہے اور بعض روایات کے اعتبار سے 12 ہے. تو سارے خصال فطرت کو اختیار کرنا ملت ابراہیمی کی خصوصیت ہے. وتحریم الاشہر الحرم، اشہر حرم کو کا احترام کرنا. اشہر حرم ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ ہیں اشہر حرم. وتعظیم المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعظیم کرنا. وتحریم المحرمات النسبیہ والرضاعیہ، اور جناب والا محرمات نسبیہ اور رضاعیہ کو حرام سمجھنا، یعنی وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، اور پھوپھی ہے، بہن ہے، وغیرہ وغیرہ. اور وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں ان کو حرام سمجھنا. الذبح فی الحلق، ذبح کرنا حلق میں ذبح کرنا، اور لبا میں نحر کرنا. اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ لبا، اس کے جو گلے کا جو حصہ ہے اس کے اندر چھری ماری جاتی ہے تو اس کو لبا کہتے ہیں. چھری مار دیتی ہے، اس سے اونٹ گر جاتا ہے، پھر ذبح کرتے ہیں، اس کو نحر کہتے ہیں. والتقرب بالذبح والنحر الى اللہ تعالی،
اور یہ بھی بہت اہم شرط ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا، لا سیما فی ایام الحج، خاص طور سے ایام حج کے اندر۔ یہ وہ نمایاں اوصاف اور خصوصیات اور علامات ہیں جو ملت ابراہیمی کے نمایاں اوصاف قرار دیے جاتے ہیں۔ لہذا جو شخص ان کو اختیار کرے پورے طور پر وہ تو حنیفی ہے اور وہ ابراہیمی ہے، اور جو ان کو اختیار نہ کرے یا اس کی شکلوں کو بگاڑ دے یا اس میں اپنی طرف سے زیادتی کر دے، اضافہ کر دے، کمی کر دے،